میرا نام رقیہ ہے۔ میری شادی سے پہلے ہی میری ساس وفات پا چکی تھی اور میں جس گھر میں بیاہ کر آئی تھی وہاں پہلے سے ہی میری دیورانی کی حکومت تھی۔ کہنے کو میرا شوہر بڑا تھا پر اس کی شادی سب سے آخر میں ہوئی۔ میری ساس تو حیات نہیں تھی پر میرا سسر ہی میری ساس تھا۔ گھر میں کیا پکے گا سے لے کر گھر میں کیا چیز آئی ہے سب کچھ میرے سسر کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ ہر چیز ان کو رپورٹ کی صورت میں چاہیے تھی۔ اگر ان کو یہ سب نہ بتاتے تو وہ غصہ ہو جاتے۔ میری شادی میں وہ سب کیسے ہوگا؟ میں اپنے ساتھ جہیز میں کیا لاؤں گی؟ سب کچھ میرے سسر کی مرضی سے ہوا تھا اور میرا شوہر تو ایسی اللہ میاں کی گائیں تھی کہ جس کے منہ میں زبان نہیں تھی۔ میرے گھر والوں کو اتنی لمبی لسٹ تھما دی گئی۔ میرے سسر نے شادی سے پہلے ہی مجھے کہا کہ اپنا وزن تھوڑا کم کرو، نہیں تو ہمارے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر اس سے عمر میں بڑی لگو گی، جبکہ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ان کا چھوٹا بیٹا نہیں تھا، یہ بڑا بیٹا ان کا مجھ سے پہلے ہی 10 سال بڑا تھا۔ میں بالکل بھی موٹی نہیں تھی۔ اپنے سسرال میں آنے کی کچھ ہی عرصے بعد میں اس بات پر یقین کر بیٹھی تھی کہ میری دیورانی اور سسر کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے یا وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو نہایت ہی برا اور ہم سب کے لیے باعث رسوائی ہے۔ پر حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ کسی کو بھی نہ تو اس بات کی فکر تھی اور نہ ہی ڈر۔ میرے گھر میں میری دیورانی کی عزت اس طرح ہوتی جیسے وہ کوئی دیوی ہے اور میری عزت نہ ہونے کے برابر تھی۔ دن رات سوچتی رہتی، پریشان ہوتی رہتی۔ ایک دن میرے ہاتھ ایک ایسی بات لگ گئی کہ میں اپنے اگلے پچھلے سارے حصہ برابر کر سکتی تھی۔ بس یوں سمجھیں کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا۔ میری دیورانی میری شادی میں بھی نہیں آئی تھی۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ بیچاری بہت تھک گئی ہے۔ مجھے لگا جیسی اس کو عزت دی جا رہی ہے ویسے مجھے بھی عزت ملے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے سسر نے شادی سے پہلے ہی میری شکل، قد، وزن اور جہیز میں 1000 کیڑے نکال دیے تھے۔ اب تو مجھے بہت بے چینی تھی یہ دیکھنے کی کہ یہ جو میری دیورانی ہے وہ کیا بلا ہے۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا مجھ سے زیادہ جہیز لے کر آئی ہے؟ گھر والوں کے پاس تو جو کچھ انہوں نے جہیز خرید لیا، لیکن میں شادی سے پہلے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اپنی جان ہلکان کر کے کوئی 2-3 لاکھ روپے صرف اپنے لیے رکھے تھے۔ گھر والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ میرے پاس یہ پیسے ہیں۔ بس میں نے سوچ لیا کہ اگر اس کا جہیز میرے جہیز سے زیادہ اچھا ہوا تو میں اپنے لیے کوئی بڑی چیز لے کر اس سے بڑی ہو جاؤں گی۔ لیکن جب میں نے اپنی دیورانی کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دیور اچھا بھلا خوبصورت شخص تھا، لیکن میری دیورانی تو بہت زیادہ موٹی تھی۔ اس کی رنگت بھی کالی، نین نقش بھی موٹے موٹے، وجود بھی بھاری بھرکم تھا۔ اور جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہاں پر جہیز کے نام پر صرف ایک پرانا بیڈ اور الماری ہی موجود تھی۔ لیکن میری ساس کا سامان بہت خوبصورت تھا جس پر میری دیورانی کا ہی راج تھا۔ میرا دیور اپنے بھائی کی شادی کے لیے آیا ہوا تھا، دراصل وہ ملک سے باہر ہوتا تھا۔ میری شادی کے چوتھے دن وہ واپس چلا گیا۔ بہت ہی اچھا انسان تھا وہ۔ میری اپنے شوہر کے ساتھ بھی بات چیت اچھی رہی تھی اور مجھے میرا شوہر پسند آ گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، عزت دینے والا اور خیال رکھنے والا۔ ہم لوگ صبح صبح سو رہے تھے کہ کوئی آواز سنی۔ 2-4 دن تو میں نے اس چیز کو نارمل لیا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے بلکہ روایت سے ہٹ کر ہے۔ اس گھر میں کچھ ہو رہا تھا۔ میرے سسر ایک بسوں کے اڈے پر کام کرتے تھے۔ وہاں پر ان کا کام صرف بیٹھنا اور نظر رکھنا ہوتا تھا اور اس کام کے ان کو دن کے 1000 روپے ملتے تھے۔ گھر میں بیٹھ کر ان کا کام نہیں تھا، اس لیے وہ وہیں چلے جاتے تھے۔ وہاں پر ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ صبح کام پر جاتے، میری دیورانی کو کہتے کہ وہ رات والا شاپر پکڑا دینا۔ وہ اپنے کمرے سے ایک شاپر لے کر آتی اور میرے سسر کو پکڑا دیتی۔ شاپر پکڑاتے ہوئے میری دیورانی کے چہرے پر غیر معمولی مسکراہٹ ہوتی، اس قدر خوشی کہ نہ جانے شاپر میں کیا تھا۔ پھر وہاں سے خوشی خوشی کام پر چلے جاتے۔ شاپر پکڑاتے ہوئے دونوں کے چہرے پر بڑی خوشی ہوتی تھی، جیسے بڑا ہی کوئی تیر مار رہے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنی دیورانی سے پوچھا کہ شاپر میں کیا تھا؟ ظاہر ہے اس میں کوئی کھانا تو نہیں تھا، جبکہ میرے سسر دوپہر کے وقت بھی گھر نہیں آتے تھے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں تھا۔ یہ کس قدر عجیب بات تھی، شاپر میں کچھ نہیں تھا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو پھر شاپر پکڑایا کیوں؟ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ روز ہی میرے سسر میری دیورانی سے صبح کام پر جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے شاپر پکڑا دو جو میں نے رات کو تمہیں دیا تھا۔ لیکن رات کو جب میرے سسر کام سے واپس آتے تھے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرا شوہر بھی کام سے دیر سے آتا تھا
اسی لیے میں اکثر باہر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ وہ وہاں آتے تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے تھے، اور یہ سردیاں نہیں تھیں کہ کہیں کوٹ میں چادر میں کچھ چھپایا ہوتا۔ کچھ چھپایا ہو تو پتہ نہ چلے۔ میرے سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ ہر وقت میری ذات میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا نکال دیتے۔ مجھے میرے شوہر کہتے تھے کہ اگر اس گھر میں خوش رہنا ہے تو دیورانی سے نہ تو کوئی بدتمیزی کرنا اور نہ ہی میرے والد صاحب کے سامنے اس کی کوئی برائی کرنا، نہیں تو تمہارا گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بس یاد رکھنا کہ جنگل میں رہ کر شیر سے بات نہیں کرتے، اور تمہاری دیورانی شیر ہے۔ میں نے کہا کہ الٹا نظام ہے اس گھر کا۔ میں بڑے بھائی کی بیوی ہوں، میں بڑی ہوں، میری عزت ہونی چاہیے اور میں اس کی جی حضوری کروں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہر گھر کا ایک نظام ہوتا ہے، اب یہ نظام چل پڑا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، ابو نے اس کو سر پر چڑھا لیا ہے، لیکن اب ایسا ہی ہے۔ ویسے بھی اس کا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا ہے، مہینے کے لاکھوں روپے بھیجتا ہے، اور میری لگی بندی تنخواہ ہے۔ اب خرچہ بڑھ جائے گا کیونکہ مجھے تمہیں بھی خرچ دینا ہے، تمہارا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں پیسے دے کر عزت خریدنی پڑے۔ شوہر نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہر طرف ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے سسر نے سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری بھی میرے حوالے کر دی، جبکہ میں نئی نویلی دلہن تھی، اور وہ محترمہ جن کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے سارا دن اپنے کمرے میں ایسے بیٹھی رہتی کہ جیسے باہر نکلے گی تو اس کے پاؤں میلے ہو جائیں گے۔ اپنے شوہر سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ اچھی بات ہے، کام کرو گی تو تم فٹ رہو گی۔ اپنی دیورانی کو دیکھو، اس نے بیٹھ کر ہی اپنا یہ حال کر لیا۔ بات تو میرے شوہر کی ٹھیک تھی، لیکن کام کرنا کون سا آسان تھا۔ ہم اس گھر میں 4 لوگ تھے، پر کام تو کام ہوتا ہے۔ میں اپنی دیورانی سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ہر وقت مجھے اسی پر غصہ آتا رہتا، لیکن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اتنا بولتی کہ میرے سر میں درد ہو جاتا۔ میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کے سنائے ہوئے پرانے قصوں میں ہر بات اس کے ابو سے شروع ہو کر ہمارے سسر پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ فلم دیکھنے گئے تھے تو ابو بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ مجھے تو جگہ پسند نہ آئی اور میں جا کر ابو کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر ساری فلم میں نے اور ابو نے بہت انجوائے کیا، ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ پھر کہنے لگی کہ میرا شوہر میرے لیے ایک دفعہ سوٹ لے کر آیا، مجھے تو بالکل پسند نہ آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ دوسرا لے کر آؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پورا دن میں ناراض رہی۔ جب رات ہوئی تو ابو میرے لیے 2 سوٹ لے کر آ چکے تھے، اور وہ بھی اتنے پیارے اور مہنگے۔ مجھے تو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے۔ اسے اپنے شوہر سے زیادہ سسر اچھے لگتے تھے۔ ایسے تعریفیں کر رہی تھی کہ مجھے تو عجیب لگ رہا تھا۔ اپنے شوہر کی کوئی تعریف نہیں، جو بیچارہ اس کے لیے پردیس کاٹ رہا تھا۔ اس کو ابھی تک اولاد نہ دے سکی تھی، اور دیکھنے میں بھی اسے کم شکل تھی۔ اس بیچارے کی تو کوئی وقت ہی نہ تھی۔ ایک دن کچن میں برتن دھوتے ہوئے مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر ہے انسان کام کرتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھ جل جاتا ہے تو کبھی سالن میں مرچیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اسی طرح برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے سسر اس وقت گھر پر ہی تھے، آواز سن کر فوراً کچن میں آ گئے اور کہنے لگے، سارا سیٹ خراب کر دیا، تمہاری ساس کا تھا، آج تک خراب نہ ہوا، اور تم نے آتے ہی اس گھر کے برتن توڑنے شروع کر دیے۔ آج گلاس توڑا ہے، کل کو ٹی وی توڑ دو گی، پرسوں کو گھر کو آگ ہی لگا دو گی۔ میرے سسر نے مجھے کھڑے کھڑے اتنی ساری باتیں سنا دیں، جبکہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا تو کون سا عذاب آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میں وہاں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دل پر بات نہ لیا کرو، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ لیکن ان کو یہ کون سمجھاتا کہ دونوں کانوں کے بیچ دماغ بھی آتا ہے۔ آخر اس گھر کی دونوں بہو میں اتنا فرق کیوں تھا، اور فرق کی بنیاد کیا تھی؟ میں اس گھر میں زیادہ سامان لے کر آئی تھی، میں حسین تھی، خوبصورت تھی، چاہتی تو نوکری بھی کر سکتی تھی، پیسے بھی کما سکتی تھی، اور وہ میرے مقابلے میں نہ تو حسین تھی، نہ خوبصورت تھی، اور نہ ہی اس کا کوئی خاندان تھا، اور نہ وہ اپنے ساتھ کوئی سامان لائی تھی، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، مجھ سے پہلے اس گھر میں تھی، لیکن اس گھر کو وارث بھی نہ دے سکی تھی۔ پھر اس کی کیوں اتنی عزت ہو رہی تھی؟ ہفتے گزرے تھے، لیکن اس بات کو لے کر میرا موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب میرے کانوں نے کچھ سنا۔ اتنی زور کی آواز آئی تھی کہ میرا تو دل بیٹھ گیا۔ باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری دیورانی نے ہال میں لگی
LED توڑ دی تھی۔ اس کو صاف کرتے ہوئے شاید اسے اس کی جگہ سے ہی ہلا بیٹھی کہ وہ دھڑم سے زمین پر جا گری، اور گری بھی ایسے کہ اب اس کی حالت کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ چکنا چور ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، میرا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی کہ اس کو اٹھانے میں میری مدد کرو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ میں تو پھر بھی اچھی چیز سوچ کے مدد ہی کر دیتی ہوں۔ ایک گلاس ٹوٹنے پر مجھے میرے سسر نے اتنی سنائی تھی، LED ٹوٹنے پر تو جان ہی لے لیں گے۔ جلدی جلدی اس کے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیے۔ لیکن اگر وہ پوچھ لیتے کہ LED کہاں گئی تو کیا کہتی؟ مجھے میری دیورانی نے کہا کہ اگر تم سے پوچھیں تو کہنا خراب ہو گئی تھی، ٹھیک کروانے بھیجی ہے۔ پھر کہہ دیں گے کہ دکان والے نے کہیں گم کر دی اور پیسے بھی نہیں دے رہا، بات رفع دفع ہو جائے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ ویسے میری دیورانی کا دماغ ایسے کاموں میں کتنا تیز چلتا تھا، لیکن شام کو کچھ ایسا ہوا کہ میرے دماغ میں درد شروع ہو گیا۔ سسر کی عادت تھی کہ شام کو لاؤنج میں بیٹھ کر خبریں سنا کرتے تھے۔ انہوں نے فوراً دیکھ لیا کہ LED نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ LED کہاں گئی تو میری دیورانی چپ کر گئی، اور میں نے تب دیکھا۔ میں نے کہا کہ وہ خراب ہو گئی تھی، چل نہیں رہی تھی، تو ہم نے دکان بھیجوا دی تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ 2 پل ہی گزرے تھے کہ میری دیورانی نے کہا ابو یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، دراصل وہ مجھ سے ٹوٹ گئی تھی اور یہ اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سسر نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ کس خاندان سے ہو تم جنہوں نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ جھوٹ بولو اور نقصان ہو گیا تو چپ چاپ بتا دو کہ نقصان ہو گیا ہے، تمہاری جان تھوڑی لے لیں گے۔ ایسی ہوتی ہے بہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو کم سے کم وہ بتا تو رہی ہے نا، اس پر تمہاری طرح پردہ تو نہیں ڈال رہی۔ بس تمہاری شکل دے کے لے آئے ہیں تمہیں، سیرت دیکھی ہی نہیں۔ جانتی ہو جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں تو حیران و پریشان رہ گئی، اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب مجھے غصہ آ گیا تھا، میرے اندر نفرت بھر چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ان دونوں کی کبھی عزت نہیں کروں گی، اپنے کام سے کام رکھوں گی، اور یہ جو چکر چلا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ لگاؤں گی۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ اس چاپر میں کیا تھا، کیونکہ یہ کچھ روایتی نہیں تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس چاپر میں کوئی چیز نظر آتی تھی، وہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہوتی تھی، پر سفید رنگ کی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ بس مجھے اب کوئی ایسی بات چاہیے تھی جس پر میں اپنی دیورانی اور سسر دونوں کا سر جھکا سکوں، اور مجھے یہ شاپر والی بات ہی سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا تھا، اب سب کچھ برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری دیورانی اور سسر کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے دیور کی سالگرہ ہے، تو میں نے اسے کال کر کے سالگرہ مبارکباد دی۔ اس نے کہا کہ چلو کسی نے تو مجھے کال کی۔ میں نے کہا تمہارے بھائی بہت مصروف ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی اور ابو کی اور آپ کی تو خیر ہے، مجھے میری اپنی بیوی نے بھی سالگرہ مبارکباد نہیں دی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھ سے دور دور رہتی ہے۔ میرا دیور کبھی مجھ سے ایسی بات نہ کرتا، لیکن شاید وہ بہت پریشان تھا، اسی لیے ایسی بات کر بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے انہیں بتایا تمہاری بیوی تمہارے باپ کی گرد منڈلاتی رہتی ہے، ہمارے گھر کچھ عورتیں آئیں، میرے سسرالیوں کی رشتہ دار تھیں۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ جاننا چاہا کہ کہیں میری دیورانی اس خاندان کے کوئی قریبی رشتہ دار تو نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے خاندان سے بہو لائیں تو ان کی عزت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی تقریباً ناممکن ہے۔ بہو بہو رہتی ہے، اور سسرال والے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اس عورت نے مجھے نہایت عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں۔ اچانک سے ہی تمہارے سسر کو یہ رشتہ ملا تھا، نہ اس لڑکی کے ماں باپ کو ہم نے آج تک دیکھا، نہ ہی رشتہ داروں کو، جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اتنا پیارا بیٹا ہے اور اس کے لیے کس قسم کی بیوی تلاش کر رہے ہیں۔ چھوٹے بیٹے تو لاڈلے ہوتے ہیں۔ تمہارا شوہر بھی اس معاملے میں بہت بھولا تھا، لیکن اس بیچارے کی بھی کسی نے ایک نہیں سنی تھی، اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لائی تھی۔ اس کا سامان بھی تمہارے سسر نے خود بنایا۔ بھلا ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسرال والے جہیز خود بنائیں؟ شروع میں تو اس کے بہت نخرے اٹھائے گئے ہیں، تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہارا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا۔
میں نے کہا کہ نہیں، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنے گھر کے معاملات کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو مجھے جاننا تھا میں جان چکی تھی۔ اب مجھے شک ہو گیا کہ ضرور ان دونوں کے بیچ کوئی چکر ہے، ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا، خیال رکھنا۔ اپنے شوہر تک کو بھلا کے بیٹھی تھی کہ شوہر کی سالگرہ تھی تو اس کو ایک فون نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اچانک سے بہت کمزوری محسوس ہوئی اور چکر آنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر کو بلایا اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھنا ابو بھی بہت خوش ہوں گے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا وہ خوش ہوں گے، لیکن بہرحال تھوڑے بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تم لوگوں کی اولاد کو صحت دے، زندگی دے اور تمہارے لیے آسانیاں کرے، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنا خیال رکھنا بیٹی، آرام کرنا۔ جتنا کہہ دیا یہ بھی ان کا احسان تھا۔ میرا شوہر خوش تھا اور میں بھی، لیکن اسی رات میں نے کچھ ایسا سنا کہ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں رات کو دوائی کھانا بھول گئی تھی، اسی لیے دوائی کھانے کو اٹھی، پر کمرے میں پانی نہیں تھا۔ پانی لینے باہر آئی تو دیکھا میرا سسر اور میری دیورانی لاؤنج میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے کسی کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ میری دیورانی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا، آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا، کچھ کرتے کیوں نہیں، یہ کام روز کرنے کا ہے اور آپ ہی بھول جاتے ہیں۔ میرے سسر نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، اب میں یہ کام روز کروں گا، ویسے بھی تمہارا شوہر اس مہینے بھی نہیں آنے والا۔ لیکن میری دیورانی کا کہنا کہ وہ اگلے مہینے تو آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے یہ سب ہو جانا چاہیے۔ جانے کس معاملے پر بات کر رہے تھے، لیکن مجھے تو میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ اور پھر اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ صبح میری دیورانی وہی شاپر میرے سسر کو پکڑا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ گیا اور شاپر کے اندر جو چیز تھی وہ باہر نکل آئی۔ میں اس چیز کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے اپنی دیورانی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ میرے سسر اتنا شرمندہ ہوا کہ وہاں سے چلی گئی۔ اس شاپر کے اندر میری دیورانی کی ایک قمیض تھی جسے وہ ہر روز پہنا کرتی تھی، اور وہ بہت ہی گندی، جو دھلی ہوئی بھی نہ تھی۔ میں نے وہ قمیض اٹھائی تو دیورانی نے میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، آخر کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تمہاری قمیض کیوں دیتی ہو روز ابو کو، اور وہ کیا کرتے ہیں تمہاری قمیض کے ساتھ؟ میری دیورانی اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا نقصان کر دیا؟ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تم اپنے شوہر کو وقت نہیں دیتی، اپنے سسر کے ساتھ ضرورت سے زیادہ کھل کر پیش آتی ہو۔ تمہارا شوہر تمہارے فون کے انتظار میں تڑپتا رہتا ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ساری تمہاری توجہ صرف سسر پر ہے۔ پتہ نہیں ان کو اپنی قمیض کس چکر میں دے رہی تھی، اور یہ سب ہونے کے باوجود کہتی ہو کہ میں نے تمہارا نقصان کر دیا، اور یہ مگرمچھ کے آنسو میرے سامنے بہا رہی ہو۔ میں تم سے بڑی ہوں، تم کو میری عزت کرنی چاہیے، لیکن عزت تو دور، تم نے مجھے سارے گھر کے سامنے شرمندہ کر دیا، اپنے جھوٹ کا الزام مجھ پر لگا دیا، بس اب بہت ہو گیا۔ وہ مزید رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے جو بھی کیا تم نے آج اس سب کا بدلہ مجھ سے لے لیا۔ میں 8 سال سے بانجھ ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میرے سسر کو بھی اولاد چاہیے تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، مجھے ایک جگہ پر بیچا جا رہا تھا جہاں سے میرے سسر نے مجھے بچایا اور اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے آئے، اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ تب وہ مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ میری ہر بات مانتے ہیں، میرے نخرے اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ میں کس خاندان سے ہوں، ورنہ یہ خاندان مجھے جینے نہیں دیتا، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کسی نے ایک بابے کا بتایا کہ وہ عمل کرواتا ہے، اس کو صبح کے وقت یہ قمیض دینی ہوتی ہے جو میری استعمال شدہ ہو، اور اس کے بعد وہ کوئی عمل کر کے رات کو یہ قمیض واپس کر دیتا ہے، پھر ساری رات یہ قمیض پہن کر سونا ہوتا ہے۔
لیکن اس بیچ کچھ کام جو مجھے کبھی نہیں کرنے ہیں، مجھے اپنے شوہر سے زیادہ بات نہیں کرنی تھی، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں تھا، اسی لیے میں اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے گھر کے کوئی کام بھی نہیں کرنے تھے، اسی لیے سارے کام تم سے کروائے جا رہے تھے۔ مجھے کوئی نقصان بھی نہیں کرنا تاکہ میرے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہ ہو، لیکن میرے ہاتھوں سے بڑا نقصان ہو گیا اور میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ سب سے بڑا اور ضروری کام یہ تھا کہ اس عمل کے دوران اس قمیض کو کوئی بھی نہ دیکھے، یہاں تک کہ میرے سسر بھی نہیں، لیکن اب تم نے بھی اسے دیکھ لیا اور سارا عمل خراب ہو گیا۔ 6 ماہ کی محنت تھی، شوہر کے آنے سے پہلے یہ عمل مکمل کرنا تھا۔ شوہر اگلے ماہ آنے والا ہے، اب میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ تم میرا درد کیا سمجھو گی؟ تم تو ماں بننے والی ہو، میں جانتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے مقابلے کی نہیں ہوں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن اس پر آخر میں بانجھ ہوں، تو پھر میں اس خاندان کو کچھ بھی نہ دے پائی۔ اس خاندان کی اور ابو کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ میری دیورانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا کہ میں نے کیا سمجھا اور وہ کیا نکلی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور سمجھایا، ایسا کچھ نہیں ہے، اس بات کو دل پر مت لو، اور یہ عمل وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا شوہر آ جائے گا، تم اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا اور اپنے شوہر کا علاج کروانا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سچے دل سے دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تمہیں اولاد سے نواز دے گا۔ میں نے بھی دیورانی کو بہت تسلی دی۔ شام کو میرے سسر بھی چپ تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ تمہارے ساتھ برا رویہ کر رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی۔ بیٹی معاف کر دینا۔ میرا دیور ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک سے واپس آ گیا اور یہیں پر کام کرنے لگا۔ مجھے اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا، میں بہت خوش تھی۔ 2-3 سال تک میری دیورانی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل بہت ڈرتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ شاید وہ عمل مکمل ہو جاتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کے ہاں اولاد ہی ہو جاتی، لیکن پھر سوچتی تھی کہ اولاد کی خوشی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ سے اس کے لیے دعا کرتی رہی، اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اللہ نے ایک پیاری سی بیٹی دی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اب ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم سب ایک ساتھ خوش رہتے ہیں۔